اب جہاں پر ان کی عام گزرگاہ گھنٹیوں والے یہ جانور قلعہ روہتاس میں داخل ہوتے ہوئے جہاں کبھی سپاہی کھڑے ہوتے تھے اور ان سپاہیوں کی موجودگی میں اس قلعے کے نزدیک بھی آنا کسی کے لیے بھی ناممکن تھا، اور اب وقت کے جو انداز ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت اپنا بدلہ لیتا ہے، کبھی اس قلعے کی اس بڑی شان و شوکت پہ دنیا فخر کیا کرتی تھی اور کوئی بھی اس کو فتح کرنے کے لیے ہمہ تن اپنی جو کوشش اور جد و جہد ہے وہ کرتا رہتا تھا، مگر تاریخ میں چلے جانے والی چیز اسی طرح اپنا حال پیش کرتی ہے، جس طرح سے آج ہمارے سامنے قلعہ روہتاس کا یہ حال ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت ہو تو اس کا استعمال کسی کی بھلائی کے لیے کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر قتل و غارت خون میں نہلانے کے لیے یہ حکومتیں کی جائیں تو پھر آخر ایک دن ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا یہ عظیم الشان تاریخ کا قلعہ ہمارے سامنے اب بالکل حسرت و یاس کی ایک تصویر بنے ہوئے کھڑا ہے۔ 486 سال گزرنے کے بعد بھی آج یہ ہے تو بڑا مضبوط، لیکن اس کی جو حسرت ہے وہ دیدنی ہے۔ جب کبھی یہ بڑی بڑی در و دیوار سوچا کرتی ہوگی کہ مجھے تو کوئی تسخیر نہیں کر سکتا اور میں کسی کے لیے تسخیر ہونا پسند بھی نہیں کروں گی، مگر وہ وقت زیادہ طاقتور تھا اور آج اسی وقت نے یہ بدلہ لیا اور یہ بالکل ماضی کی تصویر بن گیا۔ اس کی یہ بڑی بڑی کالی دیواریں ہمارے سامنے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں پر ایسی خوفناکی اور وحشت ہوگی، تلواروں کی، تیروں کی، نیزہ بازوں کی اور بڑے بڑے سورماؤں کی، کہ ہم تو اس دنیا پر مسلسل حکومت کے لیے آئے ہیں، مگر کسی کو کیا پتہ کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس میں رہنے والے ہمیشہ فانی کی طرف جائیں گے۔ رہے نام اللہ کا جس نے پیدا کیا اس دنیا کو اور اس فانی دنیا میں
یہ حسرت و یاس کی ایک بڑی تصویر ہمارے سامنے۔ کتنی خون ریزیاں ان بڑی بڑی دیواروں کے رازوں میں، کتنی خون ریزیاں اور کتنے بے گناہ مارے جانے والے ان بڑی بڑی دیواروں کے دلوں میں راز ہیں، جو راز کبھی باہر نکلیں گے اور وہ دن بھی آ جائے گا جب یہ اپنے اندر ہونے والے بڑے بڑے ظلم و ستم کی داستانیں بیان کرے گی۔